میں بھی آپ لوگوں کی طرح ایک اسٹوڈنٹ تھا. میں نے بھی فاسٹ سے بیچلرس کیا تھا, اور پھر ہر اسٹوڈنٹ کو یہ ہوتا ہے بیسکلی یونیورسٹی میں نا آپ کو یہ تو سب کچھ سکھا دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, رگڑا بھی اتنا دیتے ہیں کہ آپ ہر جگہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں, لیکن آپ میں وہ کانفیڈنس نہیں بلڈ کیا جاتا جس کے بعد آپ نوکری کے لیے, پہلی نوکری کے لیے ایٹ لیسٹ اپلائی کر سکیں. سو میرا بھی کچھ ایسا سیناریو تھا. میں نے فاسٹ سے گریجویٹ کیا, 1-2 مہینے تو اسی میں گزر گئے کہ ڈگری آ گئی ہے, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے. اس کے بعد جب نوکریوں کے لیے سوچا تو میں نے کہا یار مجھے کون رکھے گا. ٹھیک ہے, میں نے کہیں اپلائی نہیں کیا. میرے دوست نے میری سی وی پکڑی, ٹیلنور کے پورٹل پہ ڈال دی. میری پھپھو جو میری بہت اچھی مینٹور بھی ہیں, مجھے بہت پش بھی کرتی ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں بیچلرس کی ڈگری نہیں ہوتی, ماسٹرس کی ڈگری ایٹ لیسٹ لو. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, بیکاز دیر آر لاٹ آف پی ایچ ڈیز ان مائی فیملی, میرے دادا وغیرہ بھی سب کچھ. تو میں نے کہا 2 سال اور مل جائیں گے منہ چھپانے کے لیے, نوکری نہیں مل رہی, کچھ نہیں ہو رہا, تو ٹھیک ہے. میں نے ناسٹ میں اپلائی کیا, وہاں پہ میرا ایڈمیشن ہو گیا. ناسٹ میں ایڈمیشن ہونے کے بعد ٹیلنور سے بھی کال آ گئی. میں نے کہا اب کیا کریں. پھر میں گیا, انٹرویوز دیے. جب انٹرویو دینے گیا تو اتنے سینئر لوگ آئے ہوئے تھے. میں نے کہا یار مجھے کون نوکری دے گا یہاں پہ, مطلب 3-4 سال ایکسپیرینس, اور ایک کانٹریکچوئل آفیسر کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں نوکری کی پوزیشن تھی. اینڈ آئی واز لائک میں کون ہوں, کوئی بھی نہیں. میں گیا, انٹرویو دیا. انہوں نے کہا آپ نے FIP میں کیا کیا. میں نے کہا یار یہ SMS بینکنگ, اس وقت یہ ایزی پیسہ نہیں آیا تھا, تو اس وقت SMS بینکنگ کا دور چل رہا تھا, 2009 کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ میں نے SMS بینکنگ کی کچھ پروٹوکالز بنائی ہیں, اس پہ کچھ ریسرچ پیپرز لکھے ہیں, اور یہ اسپیسیفک کچھ کام کیے. انہوں نے کہا اس ڈفرینٹ ٹیکنالوجی کو کیوں نہیں یوز کیا, یا ایک ڈفرینٹ پیٹرن کیوں نہیں یوز کیا. میں نے کہا ہو رہا تھا, میرا کام تھا ڈگری لینا, تو میں نے کر دیا. سمپل سوال. ٹھیک ہے, میں نے کہا یار انٹرویو میرا ختم ہوا, مجھے جو پتا تھا میں نے بتایا, جو نہیں پتا تھا میں نے کہہ دیا سمپلی کہ یار ایسے ہے. میں آ گیا. نیکسٹ ڈے مجھے دوبارہ کال آ گئی HR سے کہ آپ فائنل راؤنڈ کے لیے سلیکٹ ہو گئے. میں نے کہا یار یہ تو ٹھیک ہے. چلا گیا, وہ انٹرویو بھی دیا, اسی طرح تھا. اتنے میں میری نوکری ہو گئی, لیسٹ ایکسپیکٹڈ. مطلب میں نسٹ کی میرے خیال سے کوئی 5-6 کلاسیں سٹارٹ ہو چکی تھیں, 5-6 کلاسز لے چکا تھا ادھر. اب میرے پاس یہ ڈیسیجن تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے. پر نسٹ کا جو پروگرام تھا وہ ایوننگ میں تھا. تو میں اپنے مینیجر کے پاس گیا پہلے دن, اور میں نے اس سے کہا سر 5:30 میری کلاس ہوتی ہے, 5 بج رہے ہیں, اور دفتر بھی 5:30 تک تو ہوتا ہے. تو اس نے کہا آپ نے, میں نے کہا سر میں نے آپ کو بتایا تھا انٹرویو میں کہ میں ماسٹرس کر رہا ہوں, بٹ اف اٹ امپیکٹس مائی جاب آئی لیو اٹ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں. تو وہ دن تھا. اس کے بعد نہ جاب پہ کوئی امپیکٹ آیا. میں آفس سے یونیورسٹی سے آ کے واپس آفس آ کے بھی کئی دفعہ کام کرتا تھا, لیکن آئی ہیڈ ٹو مینیج اٹ فار اے فیو ایئرس. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کو جو پڑھا رہے ہیں آپ کی پریکٹیکل لائف میں نہیں یوز ہوتا, بالکل یوز ہوتا ہے. میری جو ایکسیل کرنے کا جو پیٹرن تھا نا, ایک تو آپ کے اندر تھوڑی سی ول ہونی چاہیے. جو چیز آپ کو نہیں بھی آتی نا, دیکھیں سمپل, اگر آپ نے CS کیا ہوا ہے آپ کو لاجک بنانی آتی ہے. لاجک بنانے کے علاوہ کسی چیز کا بھی سنٹیکس ہے, SQL لکھنی ہے, کوئی بھی کوڈ لکھنا ہے, کچھ بھی لکھنا ہے, اٹس جسٹ اے سنٹیکس. مطلب آپ اردو میں بات کریں یا انگلش میں بات کریں, آپ کو گوگل پہ سب مل جاتا ہے کہ کس کو کیسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے. دماغ آپ کو صرف چاہیے کہ آپ لاجک بنا سکیں اور اپلائی کریں. سمپل. میں نے آئی واز دا ینگسٹ مینیجر ان ٹیلنور. اس کے بعد میں ینگسٹ سینئر مینیجر تھا, اور یہاں تک کیسے پہنچا, ایک بہت چھوٹی سی ٹرک تھی جو میری ماسٹرز نے میرے ساتھ ہیلپ آؤٹ کیا. سو میرا ماسٹرز ڈیٹا بیسز میں تھا. میں نے کیا کہتے ہیں, میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سے BI کی طرف آنا چاہ رہا تھا. BI میں آیا, وہاں پہ ہمارے پاس ہمارے DBA صاحب چلے گئے نوکری چھوڑ کے, اور میں اس وقت ایک آپریشنل آفیسر تھا جو ETL کی شفٹس دیکھتا تھا اور ڈفرینٹ چیزیں دیکھتا تھا. سو لانگ اسٹوری شارٹ, ہمیں یہ بتایا گیا تھا ڈیٹا بیسز میں آپٹیمائزیشن ٹیکنیکس ہوتی ہیں, ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارا جب DBA گیا, وی ڈنٹ ہیو اینی اسپیس لیفٹ آن دا ٹیریٹا کا پلیٹ فارم تھا تب ہمارے پاس. تو میں نے دیکھا یار یہ آپٹیمائزیشنز ہوتی ہیں, کیسے اپلائی کرتے ہیں. تھیوریٹیکل نالج میرے پاس تھی, میں نے پریکٹیکلی دیکھا ٹیریٹا کے ساتھ کیسے لنک ہوتی ہیں. اینڈ آئی واز ایبل ٹو سیو اراؤنڈ 260 TB آف اسپیس, صرف
کولڈ ڈیٹا کو علیحدہ کر کے اس کو زیادہ کمپریس کر کے دوسرے کو ڈفرینٹ ٹائپ آف کمپریشنز جو کہ زیادہ فاسٹر ہوتی ہیں جب آپ ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ملٹی ویلیوڈ کمپریشن یا ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. سو دس ٹرانسلیٹڈ ان اپروکسیمیٹلی $6.2 ملین. اتنی سیونگ میں نے کی تھی صرف اپنا ماسٹرز کی تھیوری اپلائی کر کے اپنی نوکری کے 2 ہفتے میں، وہ بھی سم وے مڈ ان دا کیریئر. اینڈ اس کے بعد سر واز نان اسٹاپ. بایو میٹرک ٹیلینور کا میں نے لیڈ کیا ہوا، جو آپ جاتے ہیں نا انگوٹھا لگاتے ہیں اور آپ کو سم ملتی ہے، اس کی بھی سٹوری بہت ایسی ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ کس طرح کوڈ کرنا. آپ دیکھیں، آپ جب تک کچھ کریں گے نہیں نا، کچھ نہیں ہونے والا. سمپل، یو اسٹارٹ. آپ کے پاس ریسورسز ہونے چاہیے، دماغ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے. آج کل اتنا آسان ہے، انٹرنیٹ پہ جائیں، جو سرچ کرنا ہے آپ کو مل جاتا ہے. ہم ٹیلینور کے پاس کوئی 3 یا 6 دن تھے، سم ویئر اراؤنڈ لیس دین ویکس ٹائم، کیونکہ گورنمنٹ نے پی ٹی اے نے کہہ دیا تھا کہ آپ نے اس کو لانچ کرنا ہے. میں اپنے ڈائریکٹر کے پاس گیا، میں نے کہا سر وہ اگر ہمیں بھی ایک ڈیوائس دیتے ہیں، ہم بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں، مطلب اف وی کین میک اٹ بیٹر. انہوں نے کہا کہ یار 3 دن کا ٹائم ہے. اکسا ایک وینڈر ہوتا تھا، ان کو انہوں نے دے دیا. تو کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، تم لوگ بھی کر لو، جو بہتر بنا لے گا اس کو ہم لائیو کر دیں گے. ٹھیک ہے. ہم 3 دن، میں نے کچھ بندے ٹیم سے سلیکٹ کیے، دن رات لگے رہے، اینڈ ان دا اینڈ ہم نے بنا لیا، اور جو وینڈر تھا وہ نہیں بنا سکا. تو ہماری چیز لائیو چلی گئی. سو یہ چھوٹے چھوٹے جو ایگزامپلس میں آپ کو دے رہا ہوں نا، اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ کا سیلف کانفیڈنس ہی یہاں سے آتا ہے. کسی اسٹوڈنٹ کو میرے خیال سے یونیورسٹی میں نہیں سکھایا جاتا کہ تم نکلو گے تو تمہیں نوکری مل جائے گی. سارے آپ میں سے میجورٹی ماسٹرز اس لیے کر رہے ہوں گے کیونکہ انہیں نوکری سے 2 سال اور چھٹی چاہیے تھے، یا نوکری نہیں مل رہی تھی. ٹھیک ہے. بیکاز ماسٹرز کی آپ کو جب ضرورت ہوتی ہے نا، وہ تب ہوتی ہے جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ آپ نے آگے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. یو نیور وانٹ ٹو ڈو اے ماسٹرز، کیونکہ یہ ایک ایڈوانس اسٹڈی اینڈ سم تھنگ. بیسک آپ کو پتا چل گیا. اب آپ کو ماسٹرز آپ کس چیز میں کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، اس کا آپ کے پاس 90% جواب نہیں ہوتا ایکسیپٹ کہ یار ایڈمیشن مل گیا، یہ چیز مجھے صحیح لگ رہی ہے، یا یہ ٹرینڈنگ ہے، سو آئی ایم ڈوئنگ اٹ. سو یہ جو جتنی ابھی ورک شاپ چلی ہے، اس میں آپ کے پاس ایمفل نالج ہے جس سے آپ اپنی کیا کہتے ہیں کسی بھی انٹرویو کو پاس کر سکتے ہیں. صرف آپ اس ورک شاپ کو دیکھ لینا، اس میں ساری چیزیں جو بیسکس چل رہی ہیں. آپ کو ایک ایس کیو ایل کا پوچھا جائے گا انٹرویو میں، کوئی بھی ڈیٹا بیس ہے اس میں ایس کیو ایل ہے. ایس کیو ایل کے سنٹیکس میں کہیں سلیکٹ پورا لکھنا ہے، کہیں ایس سی ایل سے بھی کام چل جائے گا. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تھوڑی سی ڈیٹا بیسز کی ٹویکنگ ہے، کوئی کولمنار ڈیٹا بیس ہے تو کوئی آر ڈی بی ایم ایس ہے نارمل والی. سو تھوڑی سی ٹیکنالوجی تھیوری میں فرق ہے. بندہ کون چاہیے ہوتا ہے. ہمارے پاس کئی دفعہ انٹرویوز میں آتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار کوئی بھی بندہ اتنا کہہ دینا کہ سر جو کام ملے گا میں کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اسے رکھ لیتے ہیں. کیوں؟ ہمیں کوئی بھی بندہ چاہیے جو کام کرنے کے لیے تیار ہو. ہم لوگ کیا ہوتے ہیں، میجورٹی لوگ جو اگر دوسری جاب ڈھونڈ رہے ہیں وہ اس لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ پچھلی پہ کام زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اسٹارٹ آف یور کیریئر فاسٹ میں ہمیں اتنا رگڑا ملا، نسٹ میں ملا. جی کی میں میرے دوست تھے، میں یہاں پہ کبھی فٹ بال کے ٹورنامنٹس کے لیے آتا تھا. تو یہ ساری یونیورسٹیز وہ ہیں جو کریم ہے پاکستان کی. یہاں آپ کو ٹیچرز جو اسائنمنٹس مشکل دیتے ہیں، ٹائم لائن چھوٹی کرتے ہیں، وہ آپ کی نوکری کے ٹائم پہ نا آپ کو بڑا آسانی ہوتی ہے. میں جب جاب میں نے گیا تو مجھے تو تھا کہ یار کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مطلب پوری رات کام کرنا کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اسٹارٹ آف یور کیریئر یو کین ڈو تھنگس آف دیٹ سارٹ. صرف کیونکہ آپ کو یونیورسٹی سے ٹرین کیا جاتا ہے کہ ساری رات بیٹھو، کام کرو، اسائنمنٹ دو، صبح 9 بجے سے سبمٹ کرانی ہے، یہ ڈیڈ لائن ہے، یہ ہے. سو لانگ اسٹوری شارٹ، آپ لوگ سارے اپنی لنکڈ ان پروفائلس بنائیں، اس پوری ورک شاپ کے کانٹینٹ کو ایک دفعہ گو تھرو کریں، کانفیڈنٹلی جائیں، چیزیں پڑھیں، اور جا کے انٹرویوز تو دینا اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. میں نے اپنی ڈگری پاس کرائی، پھر وہ پتہ چلا کہ جی دوبارہ سے وہ میں نے کہا تھوڑا ایک سیمسٹر ریپیٹ کر لیتے ہیں، گریڈ بہتر ہو جائیں گے. میں دوبارہ سے ری ایڈمیشن لے لیا تھا ماسٹرز میں، کیوں مجھے کام کے ساتھ تھوڑا سا ہیکٹک لگ رہا تھا. بٹ دین آئی کمپلیٹڈ ان 4 ایئرس. اور وہ بھی اس میں بھی میری وائف کا کچھ پش تھا، کیونکہ تھیوریٹیکلی آپ کر لیتے ہو، تھیسس پہ پھر آپ کو سارے پروفیسرز اتنا رگڑا دیتے ہیں نا کہ آپ 1.5-2 سال میں بھی تھیسس نہیں کمپلیٹ ہوتا. ٹھیک ہے. نہیں نہ میں بتا رہا ہوں دیتے ہیں. ٹھیک ہے. میرے بھی سپروائزر تھے ڈاکٹر شریف اللہ خان.
He was very, مطلب اتنے اچھے بندے کہ ماسٹرز کی ڈگری آج جو میرے پاس ہے ان کی وجہ سے, ورنہ میرے پاس نہ ہوتی, میں چھوڑ کے بھاگ چکا تھا. سارے 4 جی پی اے والے, میرا جی پی اے واز 3.1 3.2 اتنا تھا ماسٹرز کا, کیونکہ 3 سے اوپر آپ کو ڈگری چاہیے ہوتی ہے ورنہ ڈگری نہیں ملتی. سو دیٹ واز دا اونلی ریزن. میرے سارے جتنے 4 جی پی اے قریب تھے وہ سارے یونیورسٹی میں 1 سال گزرا, 1.5 سال گزرا, ان کا تھیسس چل رہا ہے. میں نے کہا جگر اگر انہوں نے نہیں کیا نا اتنی دیر میں تو مجھ سے تو نہیں ہوتا. میں سر کے پاس گیا, انہوں نے کہا کہ بیٹھو آ گئے ہو, میں نے کہا جی سر. کہتے ہیں چلا جاتا ہوں, مطلب آئی ہیڈ میڈ اپ مائی مائنڈ, آئی لیفٹ مائی ماسٹرز. کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو, میں نے کہا سر آپ نے جو کہہ دیا کہ کچھ نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں بیٹھو, پھر انہوں نے چائے پلائی. تو میں نے کہا کیا کر رہے ہو, میں اس وقت ڈیٹا مائننگ پہ کام کر رہا تھا, وچ واز چرن پریڈکشن کے ماڈل پہ کام کر رہا تھا, کیونکہ ٹیلی کام کمپنی کے ساتھ تھا تو ان کی بی آئی میں چرن کس طرح ہو رہے ہیں لوگ ان کو روکنے کے لیے, تو وہ آلریڈی اس میں کام کر رہا تھا. کہتے ہیں اس پہ ریسرچ, میں نے کہا سر ساری ریسرچ میں کر لی ہوئی ہے, تھیوری میں نے نہیں لکھی ہوئی, بٹ آئی ایم آلریڈی ورکنگ آن اٹ, اور میں نے ماڈل بھی بنا لیا اور میں ابھی اس کو لائیو کرنے لگا ہوں ان اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم. میری کوئی ایکوریسی تھی اراؤنڈ کوئی 76 77, سو اینی تھنگ ابو 60%, اور کسی کو سمجھ آتا ہو تو دیٹس گڈ انف فار اے ماڈل. تو میں نے کہا اسی کو اگر ریسرچ پیپر, میرا بہت زیادہ پرابلم ہے یہ جو کہتے ہیں تھیوری والے جو پروفیسرز بنتے ہیں سارے پیپرز لکھتے ہیں, میں پیپر رائٹنگ سے بھاگتا ہوں. امپلیمنٹ مجھ سے کچھ بھی کرا لو, 24 گھنٹے کام کرا لو, لکھواؤ مت, ٹھیک ہے. بٹ دین بیٹھا, لکھا, سب کچھ کیا. پیپر تقریباً میرے ریسرچ پہ تقریباً پہلے کوئی آفس میں کوئی 2-3 مہینے لگ گئے تھے. سو اٹ ٹک می اراؤنڈ 6 to 7 months اینڈ آئی کمپلیٹڈ اٹ, اور وہ بھی میرے پروفیسر صاحب کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا. سو اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ از اچیویبل. اگر آپ لوگ یہ سوچیں نا کہ یار آپ کو کون دے گا, آپ کہاں سے آئے ہیں, آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, ابرار یہاں پہ آپ کے پاس ایک ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے. اس نے جب جوائن کیا تھا تو یہ آپریشنل ریسورس تھا, آج یہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے. اور آئی تھنک وین ہی اسٹارٹیڈ پہلے 3 مہینے 4 مہینے تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ ابرار کون ہے. کیوں؟ کیونکہ ہاں ایک رات کو نائٹ شفٹ میں بندہ ہے, میں اس وقت تھوڑے ذرا سینئر لیول پہ جا چکا تھا. بٹ دین میرے پاس کچھ ایشوز آنا شروع ہوئے. یہ بیٹھا تھا, میں نے اسے بلا لیا, میں نے کہا کہ یار یہ پرابلم ہے, اگر تم اس کو کچھ کر سکتے ہو. اب یہ بھی سمپلی کہہ سکتا تھا کہ نہیں سر یہ تو میری ڈومین میں ہی نہیں ہے, اینڈ آئی کوڈنٹ پش ہم. میں کہا ٹھیک ہے نو پرابلم. اس نے کہا مجھے سمجھائیں بتائیں, میں اسے آپٹیمائز کرتا ہوں. یہ اپنی شفٹ کے ساتھ وہ ڈیولپمنٹ کا کام بھی اس نے اسٹارٹ کر دیا, اینڈ فرام دیئر آنورڈز اب یہ میجورٹی ڈیولپمنٹ اور ڈیو آپس اور یہ ساری چیزیں, کیونکہ آپ کے پاس ایک ول ہونی چاہیے. کوڈنگ آپ کے لیے کمپلسری ہے کیونکہ آپ ہیں ہی اس طرح کی ڈگری میں, لیکن آپ ڈیٹا گورننس اور رولز بھی لے سکتے ہیں جہاں پہ کوڈنگ کا کوئی رول نہیں. سو اپنی لنکڈ ان پروفائل جس طرح انہوں نے کہا اپنی برانڈنگ کریں, کیونکہ آپ لنکڈ ان پہ نہیں ہیں تو آپ کچھ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو کوئی نہیں جانتا آج کی دنیا میں. اور میرے پاس ایسی ایگزامپلس بھی ہیں, میرے بھائی کے دوست ہیں جنہیں تقریباً 1-1.5 سال بیچلرس کے بعد وہ نسٹ کے گریجویٹس تھے. نوکریاں وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے, تھوڑے سے ذمہ دار ٹائپ کے بھی تھے, اور کچھ جگہوں پہ انہوں نے کی تو انہیں پرابلمس آئیں. دین دے وانٹیڈ ٹو ورک آن لائن. میں نے کہا یار آپ ورک پہ پروفائل بناؤ, دیکھو میری پروفائل بنی ہوئی, پر میں نے کوئی اتنا کام آپ ورک پہ نہیں کیا کہ مجھے انڈسٹری میں اتنا ملتا رہتا ہے کہ وہ کام چل رہا ہے ابھی تک. وہ اس وقت رفلی $8,000-10,000 مہینے کے کما رہے ہیں, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں کچھ اچھے کلائنٹس مل گئے, کوئی جاپنیز مل گیا. اسٹارٹ کیسے کرنا ہے یہ بھی بتا سکتے ہیں, یہ بھی میرے خیال سے آپ بھی کرتے ہو آپ ورک پہ. آپ کی کیونکہ جب تک پروفائل نہیں ہے نا, آپ جاؤ کوئی کسی نے کوئی بھی کام دیا ہوا ہے اپنے لرننگ کے لیے اس کو فری میں کر دو. اس سے کہو یار میں تمہیں فری میں کر کے دیتا ہوں. اور گورا اتنا برا نہیں ہے, آپ اسے فری میں بھی کر کے دو گے نا, اسے کام پسند آ جائے گا, آپ کو پیسے دے دے گا, ٹھیک ہے. ہمارے جیسے لوگ ہیں کہ یار وہ کنجوس ہوتے ہیں کہ اچھا یار مفت میں ہو رہا ہو کرنے دو, ٹھیک ہے. سو میک اپ یور پروفائلس, بلڈ اپ یور سیلف, اور سیلف کانفیڈنس لے کے آؤ, ہر چیز اویلیبل کر سکتے ہو. ناسا کا راکٹ بھی ہم بنا سکتے ہیں, صرف ہمیں ریسورسز پیسے دیے جائیں اور بندے دیے جائیں, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. مینٹیلٹی اپنی تھوڑی سی چینج کریں, ورنہ میں بھی ابھی آ کے یہی ڈیٹا سائنس اور ان سب پہ آپ کو ایک لیکچر دے رہا تھا.
لیکن جب ابرار نے مجھے کہا نا کہ یار میجورٹی لوگوں کا یہ پرابلم, میں نے کہا میرا بھی یہی پرابلم تھا. سو آئی وانٹیڈ ٹو شیئر دیٹ ود یو. کسی کے کوئی کویشچنس, کوئی چیز, کوئی کہیں پھنسا ہوا ہے, کوئی چیلنجز آ رہے ہیں, کوئی اینی تھنگ آف دیٹ سارٹ, بولو یار, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی اینی کویشچن کین بی آنسرڈ. اچھا یہ بتا دیں کہ اگر پی ایچ ڈی سپوز میرا شروع سے گول رہا ہے کہ میں اکیڈیمیا میں ہی آنا چاہتا ہوں, تو میں اسی کو پرسو کر رہا ہوں فار لانگ ٹائم میں, تو وہ پتہ بھی لگ رہا ہے میرے کو. اگر میں کسی ٹائم پہ اب سوئچ کر کے آنا چاہتا ہوں انڈسٹری میں, تو ابھی میرے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ نے ابھی آپ ماسٹرس کر رہے ہیں یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں؟ پی ایچ ڈی آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا. آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں انڈسٹری میں. انڈسٹری میں صرف جو پرابلم ہوتا ہے نا تھوڑا سا, وہ بھی ہمارے پاس یہاں ہے, باہر نہیں ہے. باہر سینئر پوزیشنس پہ پی ایچ ڈی کے لوگ ہی لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ یار بندہ آ جاتا ہے, وہ زیادہ تر ٹی سیاں کر کے اوپر چلے جاتے ہیں, اور وہ پالیٹکس پلے کرتے ہیں کہ یار یہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا بندہ اگر آ گیا تو میرا کیا ہوگا, ٹھیک ہے. بٹ اینی گڈ اینڈ ریزنیبل کمپنی, پاکستان کی ٹیلکوز اچھی ہیں, مطلب مجھے آج تک کوئی برا باس نہیں ملا, ہر جگہ سپورٹنگ رول میں ملے ہیں. میں آج تک ہاں ارد گرد سنا ضرور ہے, لیکن کبھی آج تک محسوس ایسا نہیں کیا کہ یار کسی نے مجھے لیگ پلنگ کی ہو یا کچھ بھی. ہمیشہ آپ کو اوپر ہی پش کرتے ہیں. سو یس یو کین کم ان ٹو دا انڈسٹری, کوئی چیلنج نہیں ہے. آپ جیسے لوگ کا آنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب تھیوری لے کے آتے ہو نا اور ریسرچ لے کے آتے ہو, تو وہاں پہ سارے وہ والے لوگ بیٹھے ہیں میری طرح کے جنہوں نے 5 سال پہلے چیزیں نئی پڑھی تھیں, تو ہم نئی چیزیں نئی طریقے سے چیزیں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, رائٹ. سو یو ہیو این اپڈیٹڈ ٹول کٹ ود یو. ہمیں بار بار ہمارے پاس ہمیں گروپ بتا دیتا ہے یا کوئی ہمارا پیرنٹ کمپنی بتا دیتی ہے کہ یار یہ نئی ٹیکنالوجیز ہیں, ہم ان پہ پڑھو, پھر ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ڈے ٹو ڈے روٹین میں اتنے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. آپ کے پاس لیٹسٹ ٹول کٹ ہوتی ہے, آپ جب آتے ہو آپ کہتے ہو یار یہ چیز جس طرح آپ نے امپلیمنٹ کی ہوئی ہے اس کو اگر ہم چینج کر لیں, سو دیٹ از ویئر یو گائز کم ان. سو اس کا بہت کلوز ریلیشن ہے, اور ہمارے پاس گروپ میں میجورٹی پی ایچ ڈیز ہی ہوتے ہیں. ریسرچ ورک ہم امپلیمنٹ ہیں, ہم زیادہ تر لیبر والے ہوتے ہیں, وہاں پہ برین بیٹھا ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ یار اب نئی ٹیکنالوجی یہ ہے, ایسے کام کرنا ہے اور آگے کس طرح سے چلنا ہے. سو ہوپ دیٹ آنسرز یور کویشچن. اچھا ایک اور بات, اب نا جو فری لانسنگ ہے نا وہ ہمیں کافی زیادہ ارن کر کے دے رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ ایک پروجیکٹ اٹھا لیں تو آپ کو مہینے میں جو ایک نارمل بندہ ارن کر رہا ہے ایک انڈسٹری میں, اس سے زیادہ آپ کو 1-2 دن میں 3 دن میں پروجیکٹ کر کے. بالکل. تو ایسی کون سی موٹیویشن ہے کہ بندہ اس طرف آئے گا؟ دیکھیں, میں ڈفرینٹ قسم کی بات کروں گا, لیکن بہت سارے میجورٹی لوگ کر رہے ہیں. آپ انٹر ہوں اس مارکیٹ میں, ساتھ فری لانسنگ بھی کریں, ٹھیک ہے. جسٹ ڈونٹ لیو اٹ الون, بیکاز ملک کے فائنینشیل کنڈیشن ایسی ہے کہ یہاں پہ آپ کا یہ ڈفرینس آ رہا ہے, اور فری لانسنگ پہ بھی آپ کو وہ پینیز دے رہے ہیں, وہ پیسے نہیں دے رہے جو باہر ملتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کو بھی $4,000 مہینے کے دے رہے ہیں, وہ پاکستان میں زیادہ لگتا ہے. باہر $4,000 ایک فریش گریجویٹ کی سیلری ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ وہ 12 لاکھ روپے ہیں, ٹھیک ہے. فری لانسنگ میں وہ آپ کا 5 سال کا بھی ایکسپیرینس ہے, یا آپ ایکسپرٹ بھی ہیں, پی ایچ ڈی بھی ہیں, وہ آپ کو $4,000 دے دیتے ہیں, اور وہ ان کو سستا پڑتا ہے. کیونکہ اگر وہ وہاں پہ آپ کو ہائر کریں تو $15,000 سے $20,000 انہیں دینا پڑے گا, اور پھر وہ ان کو مہنگا پڑتا ہے. سو دیٹ از دا ریزن آپ کو فری لانسنگ یہاں پہ سپورٹ کر رہی ہے. پر اگر آپ پاکستانی مارکیٹ سے تھوڑا سا بھی باہر جاتے ہیں نا, تو وہ کیلکولیشن بالکل آؤٹ ہو جاتی ہے. پھر آپ فری لانس پہ جائیں گے نہیں, آپ کہیں گے یار انٹل انلیس یو وانٹ کہ یار جس طرح آپ کلچر ہے, جس طرح آپ ناؤ میری جو کرنٹ کمپنی ہے وہ مجھے فلی سپورٹ کر رہی ہے, میں دنیا میں کہیں سے بھی بیٹھ کے کام کر سکتا ہوں. اب میرا دل نہیں کرتا کہ میں آفس جاؤں کیونکہ بیکاز فار می جو لوگ کام کرتے ہیں نا, ہم پالیٹکس میں زیادہ انوالو نہیں ہوتے. ہمارے لیے چائے پی لی تو پی لی, نہیں پی ہم گپ شپ کرنے کے لیے آفس نہیں جاتے, ہم کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے. سو آئی ہوپ دا فری لانسنگ کویشچن از آنسرڈ. سو اس لیے وہ جو فائنینشیل ٹرمز ہیں نا وہ بالکل چینج ہو جاتی ہیں وین یو گو آؤٹ آف یور اکانومی. کوئی اور کویشچنس؟ گریجویشن کے بعد ہمیں بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں آتی ہیں, پتہ نہیں ہوتی کہ کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا, آرگنائز نہیں ہوتی, اور ایک ساتھ پیئر پریشر بھی ہوتا ہے کہ اس کو وہ آ رہا ہے مجھے یہ نہیں آ رہا تو شاید مجھے کچھ چیزیں نہیں آ رہی, یا کچھ چیز اسٹارٹ کرتے ہیں ہفتہ 2 ہفتہ مہینہ, پھر اس کو ریک آؤٹ کر دیتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ چیز سیکھی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ پھر ادھر چھوڑ دیتے ہیں اور پھر دوسری طرف بھاگ جاتے ہیں. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں لیکن وہ آرگنائز بھی نہیں ہوتی, پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے آگے اسٹارٹ کریں یا کیا کریں. تو
इस चीज़ को डिस्कस ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کی اپنی پرسنل اگزامپل دیتا ہوں. میرا بیچلرس کا جی پی اے 2.48, کیونکہ گورنمنٹ جاب میں اپلائی کرنے کے لیے 60% نمبر چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور میرے آخری 2 سیمیسٹرز میں نا سب سے ہائیسٹ جی پی آیا تھا, وہ بھی میں جا کے, اگر کسی کو پتا ہو جنگل اسپاٹ ایک جگہ ہے اسلام آباد مرگل ہلز کے نیچے, وہاں کیونکہ نہ آرام کرنے کی جگہ تھی, بس بیٹھ کے دوست پڑھتے ہی رہتے تھے ہم, یا کوئی ادھر سے چائے سموسے منگا لیے. سو ٹو آنسر یور کویشچن, آپ اسٹارٹ کرو اور آپ نے گیو اپ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, میرے ساتھ کے بہت سارے لائک اسٹوڈنٹس, میں نے 4 جی پی اے والوں کو بھی, ناسٹ کے جی کی کے بھی ایک 3.6 جی پی اے کا لڑکا تھا, اس کو ہائر کیا تھا. بٹ تھیوریٹیکل نالج اور پریکٹیکل نالج میں بہت فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو جو تھیوری پڑھنے والے صرف ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار بس تھیوری, پریکٹیکل میں تھوڑی جگاڑ بھی چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کا ایک پرابلم ہے, وہ آپ نے سالو کرنا ہے, جس مرضی طرح سالو کریں. انہیں نہیں پرواہ کہ آپ نے اس پہ کون سی تھیوری لگائی یا کون سا سافٹ ویئر یوز کیا یا کیا کیا, انہیں اینڈ رزلٹ چاہیے. ٹھیک ہے, سو آپ جیسے بھی ہے اپنا دماغ استعمال کریں اور اینڈ رزلٹ لے کے آئیں. میرے ساتھ بہت سارے سینئرز بھی تھے, اور میں نے بہت سارے سینئر سے مجھے بعد میں رپورٹ بھی کیا. بٹ دا اونلی ڈفرینس بٹوین می اینڈ دیم جو میں نے دیکھا, ایک تو یا تو وہ 1-2 سال 1-2 پروموشنس کے بعد لوگ اسٹیگننٹ ہو جاتے ہیں, دے ڈونٹ ہیو دا ول کہ اور آگے جانا ہے, کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں یار بس کام چل رہا ہے, نوکری چلاؤ, صبح آتے ہیں شام کو جاتے ہیں. سو اپنا ایٹیٹیوڈ اس بارے میں چینج کریں, چیز کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا, ہوگا ہر چیز کا, دیر از اے وے آؤٹ. ٹھیک ہے, آپ صرف یہ کرتے ہیں کہ وہ جب تک مائن تک پہنچتے ہیں نا, وہ زور لگا رہے ہوتے ہیں, جیسے ہی سونا آنے والا ہوتا ہے آپ اس سے پہلے پیچھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں جو 2 میرے بھائی کے دوستوں کی اگزامپل دے رہا ہوں, وہ 1.5 سال خوار ہوتے رہے. ٹھیک ہے, اور 1.5 سال کے بعد پچھلے میرے خیال سے 2-3 سالوں سے وہ دے آر میکنگ اراؤنڈ $7,000-11,000-12,000 ہر مہینے. ٹھیک ہے, اور وہ سے زیادہ اس لیے نہیں جا سکتے کیونکہ ایک بندے کی کیپیسٹی ہے, ٹائم نہیں ہوتا زیادہ کام کرنے کا. تو آپ نے گیو اپ نہیں کرنا, آپ یہ چھوڑ دیں, پیئر پریشر چھوڑ دیں. آپ کچھ سالوں بعد آگے جائیں گے نا, 5-6 سال, کوئی آپ سے نیچے ہوگا, کوئی آپ سے اوپر ہوگا, اور یہ چیز ہمیشہ یہ بھول جائیں کہ آپ کس کو رپورٹ کر رہے ہیں. آپ سے جونیئر بھی آپ اس کی اتنی عزت کریں جو آپ سے سینئر ہے. ٹھیک ہے, کہاں ہیں کہاں نہیں ہے, پالیٹکس پش کر رہی ہے, کچھ بھی پیئر پریشر, دیکھو یار چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ نے اوپر حساب کرنا ہے, باقی دنیا نے کسی نے کچھ نہیں کرنا. کوئی آپ کو لیگ پلنگ کرے گا, کوئی آپ کو سپورٹ کرے گا, تو جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ ان سے اچھی نالج لیں, چیز سمجھنے کی کوشش کریں, جو آپ کو سمجھ آتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. یہ چھوڑ دیں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کر کے تو دیکھیں. اب میں ریسنٹلی, مجھے ٹریولنگ کا بہت شوق تھا, تو یہ ٹریول ولاگرز اور یہ وہ سارے بہت سارے آج کل ان ہوئے میں چیزیں ہوئی ہیں, تو میں بھی کچھ کو فالو کرتا ہوں, یہ برار اور یہ وہ بائک پہ بھی پھرتے ہیں. تو میرے پاس بھی بائک تھی, چیزیں تھیں, میرے پاس ویڈیوز اتنی ہیں کہ میرے پاس کوئی 5-6 ٹیرا بائٹ کی ویڈیوز پڑی نہیں ہیں. بٹ مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ آتی نہیں تھی, نہ میں نے کبھی کچھ کیا. میں نے غلطی سے ایک بندوق صاف کرنے کی نا ویڈیو یوٹیوب پہ ڈال دی. 1-1.5 سال بعد وہ بھی مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یار یہ کیسے ان لاک کرنی ہے, کیسے کھولنا ہے, تو آئی ہیڈ اے اسپیسیفک گن جو میرے ایک اور دوست کے پاس تھی. میں نے کہا یار میں کرتا ہوں, میں یوٹیوب پہ ڈال دیتا ہوں. وہ 1 سال بعد 40,000 ویوز تھے اس کے. میں نے کچھ نہیں کیا, 1200 سبسکرائبر تھے. جب میں نے آئے کھولا نا, مجھے کہتا ہے یار تمہارے تو اتنے ویوز ہیں. میں نے کس چیز کے, کہتا ہے یہ. میں نے کہا یار واقعی اٹ ورکس. سو میں نے اس کے بعد اب ایک ویڈیو ڈالی ہے. میں نے جا کے ایک بندے کو آئیڈینٹیفائی کیا جو کہ بیٹھے ہوئے تھے, جو بہت اچھے ویڈیو ایڈیٹر ہیں, ان کے پاس گیا, میں نے کہا یار سکھائیں. ٹھیک ہے, تو ہر چیز آپ بندہ ڈھونڈیں, جا کے سیکھیں, یو آر آلویز لرننگ. تو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی, اس سے میرے جو اچھے دوست تھے انہوں نے کرٹیسائز کیا کہ ہاں فار دا فرسٹ ٹائم اٹس گڈ, لیکن یہاں آواز خراب ہے, یہاں یہ خراب ہے, یہ ایسے ہونا چاہیے, یہ ایسے ہونا چاہیے. میں کہ ٹھیک ہے, اگلی کے لیے کام کروں گا, یا اس سے اگلی کے لیے کام کروں گا. سو یو آر کانسٹنٹلی لرننگ, اور کرٹیسزم کو پازیٹیولی لیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آج کل کی دنیا میں نا کسی کے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر سر کھپائے. ٹھیک ہے, ہر کوئی اپنی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے. تو کوئی اگر آپ کو برا بھی کہہ رہا ہے نا, تو یہ سمجھیں کہ اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ ہے, تو برا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو ان اے پازیٹیو وے اور پازیٹیولی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. سو آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کویشچن. یہ جو ابھی ٹیکنالوجی امپروو کر رہی ہے,
न्यू न्यू मॉडल्स आ रहे हैं, एआई के चैटजीपीटी उसका भी एडवांस वर्जन आ रहे हैं, तो ये क्या इफेक्ट कर रहे हैं जॉब को, या जो न्यू ग्रेजुएट्स आ रहे हैं? फ़िलहाल कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहे, बहुत नौकरियां हैं, बहुत बंदे चाहिए पाकिस्तान। मतलब मैं अब मैं यूएस बेस्ड कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तो अब मुझे पाकिस्तानी मार्केट का पिछले 1-1.5 साल से नहीं पता। उससे पहले हम बैठते थे, बंदे हायर कर रहे होते थे, मैं कहता था यार किसी कोई कह देना मुझे बिग डाटा का पता है, सीएस ग्रेजुएट, मैं कहता था मैं उसे इसी वक्त हायर कर लूँगा। ठीक है, नौकरियां हैं, हम अपने स्किल सेट को उस हिसाब से पॉलिश नहीं करते, हम पुरानी टेक्नोलॉजीज़ पे चल रहे हैं, हम नई चीज़ें देख के नहीं आते। इंटरव्यू में सिर्फ उन्हें ये चाहिए कि आपको कुछ नया पता है, आपके पास यू आर विलिंग टू लर्न, या आप कुछ सीखना चाह रहे हैं कि नहीं, दूसरा आप कुछ करना चाहते भी हैं कि नहीं, सिर्फ आगे टाइम ज़ाया करेंगे। और जो सीवी पे लिखा है वो आपको आना चाहिए, दैट्स इट, कुछ नहीं और चाहिए होता। तो फ़िलहाल मार्केट कहीं इम्पैक्ट नहीं हो रही, ऑनलाइन भी बहुत जॉब्स हैं, आप लिंक्डइन खोल के देख लें, हर कंपनी के पास नौकरियां पड़ी हुई हैं, पर उन्हें करेक्ट मैच नहीं मिल रहा, या आपने प्रोफाइल सही तरीके से लिंक्डइन पे नहीं डाली होती। रिक्रूटर को या एंड जिस बंदे ने हायर करना है उसे ये नहीं पता होता कि यार ये बंदा ऑथेंटिक है भी या नहीं, तो वो इंटरव्यू के थ्रू पता चलता है, और दूसरा आपकी प्रोफाइल के थ्रू पता चलता है। सो जॉब्स की इस वक्त कोई कमी नहीं है। जी, आप करंटली अभी मोटिव में काम कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि हाउ मोटिव इज इन टेकिंग द स्टूडेंट्स इन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, लाइक जो अभी सीएस के जो ग्रेजुएट हुए हैं उनकी किस तरह इनटेक करता है विद इन द डेटा साइंस डिपार्टमेंट एंड द डेटा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट? अच्छा ठीक है। मोटिव का सिंपली ये है कि पोजीशंस आती हैं ऑनलाइन, ठीक है, उनकी पहली प्रायोरिटी ये होती है, क्योंकि मोटिव की प्रायोरिटी ये है कि जो इंटरनल कैंडिडेट्स हैं ना, उनको हर 1 साल बाद रोटेशन इफ़ दे वांट दे आर सपोज टू गिव इट, ठीक है, उनकी ये प्रायोरिटी है। अब हमारे लिए, हम नहीं चाहते कि हमारा कोई बंदा किसी और टीम में जाए, लेकिन उसका गोरे का दिमाग बहुत डिफरेंट है, ठीक है, वो चाहता है हर बंदे को हर चीज़ से टच किया हुआ हो, ताकि जहाँ पे भी हमें मसला है हम उसे उठा के लगा दें तो वो चल जाएगा। ठीक है, हम कहते हैं यार हमारा ट्रेंड बंदा जा रहा है तो हमें तकलीफ होना शुरू हो जाती है, राइट। सो व्हाट दे डू इज़ वो पहले इंटरनली लॉन्च करते हैं, इफ़ एनीवन वांट्स टू शिफ्ट, इफ़ नो तो फिर वो एक्सटर्नल पोर्टल पे अपने डाल देते हैं, लिंक्डइन पे डाल देते हैं, और बहुत सारी जॉब्स आ रही होती हैं ऑन एंड ऑफ। एंड देन अगेन जॉब मार्केट में ना, आप थोड़ी सी डिफरेंट जॉब भी हो ना, आप करना स्टार्ट तो करें। अभी आप कुछ नहीं कर रहे ना, स्टार्ट तो करें, उसके बाद अपने करियर को आप शिफ्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने BSS डेवलपमेंट से स्टार्ट किया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता था, बैचलर्स के बाद मेरे दिमाग में डेटाबेस, यार वो तो ऐसी बस स्टोर को 2-4 वैल्यूज़ उसमें लॉगिन शॉगिन की स्टोर कर दो, असल में तो शक्ल होती है, ठीक है। तो वो विजुअल स्टूडियो और ये वो, जब मैं नौकरी में आया, जब मैंने मास्टर्स किया तो पता चला असल में तो सब कुछ डेटाबेस है, वो तो सिर्फ दिखावा है, ठीक है। सो जॉब्स ऑनलाइन सारी आती हैं, लोगों के पास सीवीज़ भी आती हैं, मेरे पास ऐसी सीवी आई होती हैं कि, और पोर्टल से मैं आपको टेलेनॉर का कह सकता हूँ, मैं आपको सिस्टम्स का कह सकता हूँ, मैं आपको मोटिव का कह सकता हूँ। जो आप पोर्टल पे सीवी डालते हैं ना, HR वाले को रेलेवेंट चीज़ें नज़र आती हैं ना, तो वो ज़रूर भेज देते हैं। HR वाला नहीं जानता, उसमें से कोई एक आधा बंदा होता है तो बता देते हैं इसको हम जानते हैं, ये हमारी तरफ से वो है। और इन कंपनीज़ में मैंने आज तक नहीं देखा कि आप पे कोई पीयर प्रेशर हो कि ये बंदा हायर करना है या नहीं। मेरे डायरेक्टर्स ने मुझे सीवी सी में जिन बंदों को मैं रिजेक्ट किया हुआ, ठीक है, क्योंकि एंड में आई विल बी आंसरेबल, मैंने काम कराना है। अगर रिसोर्स काम नहीं करेगा तो उसका मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे कभी भी ये सिफारिश, और वो तब तक काम आती है अगर 2 इक्विवेलेंट रिसोर्सेज हैं, या बहुत 19-20 का फ़र्क है, ताकि मैं जिसने कहा हो उसको बंदा कॉल करके कहे यार तुम्हारा बंदा काम नहीं कर रहा। इसके अलावा सिफारिश इट्स नथिंग। हाँ, गवर्नमेंट में भी करती हो ना करती हो, मैंने उस इंडस्ट्री में कभी काम नहीं किया, लेकिन जहाँ पे काम है ना, वहाँ काम वाला बंदा चाहिए। जिसको काम नहीं आता वो 6 महीने 1 साल के बाद हिल बी आउट, कोई नहीं रखता। जी, आपका क्वेश्चन? हम जो एकेडमी में पढ़ते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, तो ग्रेजुएट लेवल पे हमारे पास ये होता है कि हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जाता है। बहुत हम होते हैं, हम सबको ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं, लैब्स होती हैं, हर लैब में हम ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हैंड ऑन होता है तो हैंड ऑन इंडस्ट्री में काम आएगा उसको, तो हमें हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जाता है। और कोई 2-3 चीज़ें होती हैं जो हम ज़्यादा पसंद भी आती हैं, उस पर थोड़ा सा और काम भी करते हैं। लेकिन जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो उसके जब CV बनाने लगते हैं तो हमारे पास थोड़ा थोड़ा टाइम होता है, सब कार्य होता है, और हमें ये नहीं पता लग रहा होता है, और करंट जिस स्टेज में मैं हूँ
تو یہی پتہ لگ رہا ہے کہ میرا ان سب چیزوں میں انٹرسٹ ہے, مجھے اسپیسیفکلی کس چیز کے لیے آپٹیمائز کرنی ہے اپنی سی وی, اپنی پروفائل, تو وہ کس طرح ڈیسائڈ کیا جائے. اور جو مطلب کہ ابھی جو دماغ میں ہوتا ہے وہ یہی آپ نے جو ابھی لیکچر میں بھی بات کی ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ کہ کچھ بھی ہو تو آپ کر لیں گے, وہ دماغ میں ہوتا ہے. لیکن اپنے یہ بھی ہوتا ہے کہ کریڈیبل اور یونیک والی پوزیشن وہ والی چیز نہیں آتی کہ ہم نے صرف ایک چیز کو لے کے کیسے ٹارگیٹ اپنے آپ کو ٹارگیٹ کرنا. ٹھیک ہے, ایک تو اپنی بیسک سی وی بنائیں جس میں ڈال دیں کہ آپ کو کیا کیا آتا ہے. پھر دوسرا ایک جاب آتی ہے, وہ کہتے ہیں یار بگ ڈیٹا کا بندہ چاہیے, اسٹارٹنگ بندہ چاہیے. آپ اپنی سی وی کو ماڈیفائی کرو, تھوڑا سا بگ ڈیٹا کے بارے میں پڑھ لو, کیا ہوتا ہے, کیا چیزیں, کون سے ٹولز ہیں. گھنٹہ میکسیمم 2 گھنٹے آپ اپنی سی وی کو ہلکا سا وہ ورڈز اس میں ڈال دو کہ ہاں جی یہ اس کا مجھے پتہ ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, اور وہی 2 گھنٹے کی نالج بہت ہے. کوئی آپ سے یہ نہیں وہاں چاہتا کہ آپ بیٹھ کے آپ نے اس پہ کوئی بہت سارے اسکرپٹس لکھے ہوئے ہوں, کوئی ETLs رن کیے ہوں, آپ نے سیٹ اپ کیا وہ نہیں, انٹرنلس آپ نے کیا ہوا اور آپ نے اس پہ لکھا ہوا. آپ اس کو تھوڑا سا ٹویک کریں اپنی بیسک سی وی کو ہی, اس میں وہ ورڈس ڈال کے اس جاب پہ اپلائی کر دیں. ہر کسی کو اس کے طرح کے کی ورڈس اگر ملتے ہیں نا, اب فار ایگزامپل آپ ہر جگہ صرف لاجک چاہیے, دماغ چاہیے. SQL بھی ایک لینگویج ہے, C#, یہ وہ سب کچھ. پائتھون بھی ایک لینگویج ہے جس طرح انگلش اور اردو ہے. اگر آپ دماغ سے سوچ سکتے ہیں کہ کس چیز کو کیسے کرنا ہے, لاجک بلڈنگ آپ کو آتی ہے آج کے دن میں, کمپیوٹر سائنس جس طرح چلتی ہے, تو آپ کسی بھی لینگویج کو کر سکتے ہیں. سو آپ اپنا تھوڑا سا سی وی میں آپ ٹویک کرتے ہیں کہ آپ نے اسپیسیفکلی کس کو ٹارگیٹ کرنا, ٹھیک ہے. ورنہ وہ آپ کی سی وی اس لیے پیک نہیں کرتے, آپ نے بگ ڈیٹا لکھا ہوا ہی نہیں ہے. بگ ڈیٹا کیا ہے؟ کلسٹر آف ڈفرینٹ ڈیٹا بیسز اور ڈفرینٹ چیزیں آپ نے بڑے اسٹوریج, سستے اسٹوریج میں ڈال دی, اس کو بگ ڈیٹا کا نام دے دیا, اور تو کچھ نہیں. ایک ڈیٹا بیس ہی ہے ایٹ دا اینڈ, اس میں SQL ہی چلتی ہے, ٹھیک ہے. تو SQL آپ کو پتہ ہے کہ کیسے کیا ہے, اور آپ نے صرف وہ نام ڈالنا ہے وہاں پہ اور اس کے بارے میں 1-2 لائنیں لکھنی ہیں, تو آپ کی سی وی پک ہو جائے گی اور میرے ایسے بندے تک آ جائے گی جس نے ہائر کرنا ہے, ورنہ وہ پک نہیں ہوگی. صرف یہ ڈفرینس ہے. اینڈ کیا چیز آپ کو کرنی چاہیے وہ آپ کی اپنی ایکسپلوریشن ہے. جس طرح میرا بھائی اس وقت میٹا کے ساتھ ہے, وہ کینیڈا میں ہوتا ہے, اس سے پہلے یونٹی کے ساتھ تھا, اس سے پہلے اس نے کرکٹ کی گیم بنائی تھی VR پہ, ٹھیک ہے, اور اس کو کرکٹ کا بہت شوق ہے, اور اسے گیمنگ کا بہت شوق ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اپنی اس نیش میں جا کے وہ اتنا آگے نکل گیا ہوا ہے کہ آپ میں سے کون بیٹھ کے VR پہ اپنا 1.5 سال ضائع کرے گا اور پاکٹ منی لگائے گا اور کہے گا میں نے اپنی گیم بنانی. اس کے لیے US سے بندے آئے اسے پک کرنے کہ بھائی یہ بندہ ہمیں چاہیے, ہم نے VR کی گیم بنانی. سو اٹ ٹوٹلی ڈپینڈس آن کیا آپ کو پسند ہے. آپ کو کوئی بھی چیز پسند ہو نا, چائے بھی آپ کو اچھی بنانی پسند ہو, تو آپ کا ایک ہوگا چلے گا, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ کو سب کچھ آتا ہو. آپ ایک بڑی تصویر میں نا ایک پزل کے طور پہ کام کرتے ہیں. آپ ایکسپرٹ ہیں کسی چیز کے, آپ کو کوئی بھی چیز دیکھیں, آپ ہمیشہ کسی بھی چیز کے پیچھے کیسے بہتر گرو کریں گے جب تک آپ کو اس کی پسند نہیں ہے, آپ کو اس پہ ٹائم اسپینڈ, اگر آپ کو مصیبت لگ رہی ہے نا تو آپ اس پہ چھوڑ دیں. جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آپ وہ کریں, اینڈ یو ول ایکسل ان اٹ. اٹس اے سمپل لاجک. جی Sir, as you said that there are a lot of jobs available in the market, but when we as a fresh graduate, جب ہم جاتے ہیں تو industry demands experience from us. تو ہمارے پاس theoretical knowledge ہوتا ہے, practical ہم fresh graduate ہمارے پاس practical knowledge نہیں ہوتا. So اس کیس میں ہم کیسے ان کو وہ surety دیں کہ we can do. اچھا, اس کے دیکھیں شیورٹی دینے کے 2-3 طریقے ہیں. ایک آپ نے یونیورسٹی میں پروجیکٹس کیے ہوتے ہیں, وہ آپ اپنی سی وی پہ ڈالیں. اس پروجیکٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کتنا کام کرنا آتا ہے, آپ کی مینٹل کیپیسٹی کیا ہے, اور آپ کس طرح سے کام کرتے ہیں. اس طرح میں نے اپنی اگزامپل دی, FIP میں میرا ہو رہا تھا تو میں نے وہی ٹیکنالوجیز یوز کی جو چل رہی تھیں. انہوں نے مجھ سے 2-3 سوال پوچھے, میں نے انہیں کہا کہ یار میرا کام چل رہا تھا, کہیں رکتا تو میں کچھ اور سرچ کرتا, جب تک ہو رہا تھا آئی واز گڈ ود اٹ. سو جو چیزیں آپ نے یونیورسٹی میں امپلیمنٹ کی ہوئی ہیں, ایک تو انہیں خود کریں, ٹھیک ہے. اکثر گروپ بن جاتا ہے, اس میں سے ایک امپلیمنٹر ہوتا ہے, باقی 2, ٹھیک ہے, باقی 2 کہانی باز ہوتے ہیں اصل میں, ٹھیک ہے. اس کا نقصان آپ کو کیا ہوتا ہے, جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں نا تو آپ کو کچھ نہیں آتا ہوتا, اور آپ وہاں پہ جا کے فیل ہو جاتے ہیں. مطلب آپ سفارش سے بھی نوکری لے لیں تو 3 یا 6 مہینے کے بعد وہ بندہ آپ کو ایٹ لیسٹ پرائیویٹ نوکری میں وہ آپ کو کہے گا, جب تک آپ کے ابو کی یا بھائی کی فرم نہ ہو, دیٹس another concept, لیکن they'll kick you out, simple. Sir, still وہ اگر ہمیں ہائر بھی کرتے ہیں, سو وہ ایک انٹرنی پوزیشن ہوتی ہے یا بہت بیسک لیول پہ,
So should we avail that? यस देखें, जब तक आपके पास कुछ भी नहीं है ना तो आप अवेल करें, आपका क्या नुकसान है? ठीक है, मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप वेले बैठे हैं तो वेले बैठने से बेहतर है कोई आपको बगैर पैसों के भी इंटर्नशिप दे रहा है ना। मैंने क्या कहा, आप वर्क पे प्रोफाइल बनाएं, किसी का कोई प्रोजेक्ट आता है ना जो आपको लगता है यार ये स्किल मैंने सीखनी है, आप उसे क्या मैं आपको फ्री में करके देता हूँ, पसंद आया तो आप रख लेना, नहीं आया पैसे नहीं चाहिए, they'll pay you। मैं भी एड करना चाहूँगा, कुछ कंपनीज होती हैं वो आपको जिस तरह ग्रेजुएट होते हैं वो हायर करती हैं आपको, एंड दे हायर यू ऑन अ प्रोबेशन पीरियड। वो आपको ट्रेनिंग देते हैं अराउंड 4 months, वो आपको चेक भी कर रहे होते हैं, तो वो 4 months आपको ट्रेनिंग देते हैं, फिर उसके बाद अगर फिर भी वो अगर सिफारिश, वही बात आ गई सिफारिश पे आया हुआ है तो ही विल केपेबल नहीं है वो। इसमें थोड़ा वो ग्रेड भी आ जाती है, कोई अगर हमें हम जैसे भी फ्रेश ग्रेजुएट आए हैं, हमें यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियर हायर किए, तो इसमें दे आर पेइंग अ लॉट देन द इंडस्ट्री, सो हम ये देखते हैं कि कौन ज़्यादा पे कर रहा है, फिर हम उस चीज़ पे देखें, आपने प्रैक्टिकली अपना ना एक कोई 2-3 साल का, वैसे लॉन्ग टर्म नहीं कर रहे, शॉर्ट टर्म गोल है, वो बनाएं कि आपने क्या करना है, आपने कहाँ तक पहुँचना है। अब उसमें कोई आपको फ्री सिखा रहा है, किसी के पास आपको पैसे दे के जाना पड़ रहा है और सिखा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, आपने वो अचीव करना है। ठीक है, आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, आगे आपको चीज़ें मिलती जाती हैं, जॉब्स भी मिलती जाती हैं, आपका एक्सपीरियंस आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होता जाता है। आपने जो कुछ किया है, आपके पास एक आपकी CV में कहीं नज़र आना चाहिए कि ही इज़ विलिंग टू, और ही और शी इज़ विलिंग टू डू समथिंग, एंड व्हाट दे हैव डन वो इंटरव्यू में बता सके कि हाँ जी हमने ऐसे किया है और ये प्रैक्टिकल वो है। सो अगर आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं आपने यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं किया, आप अपवर्क पे जाएं, फ्री प्रोजेक्ट्स पकड़ें, आप कोई ओपन प्रोजेक्ट्स पड़े होते हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं। इसमें आपके वो होता है कि अगर आपने कर लिया आपको इतने पैसे दे देंगे, बेस्ट सेलेक्ट हो गया या व्हाटएवर, डेटा भी दे देते हैं, हर चीज़ दे देते हैं। आप बैठ के लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए करें, आप अपने प्रोफेसर के पास जाएं, ये प्रोजेक्ट है, ये आप मुझे गाइड कर दें। मैंने आज तक कोई प्रोफेसर या कोई टीचर ऐसा नहीं देखा जो स्टूडेंट सीखना चाह रहा हो ना उसे उसने कहा कि नहीं जाओ काम करो। ठीक है, मैं वो स्टूडेंट था जो भागता था, उसको उन्होंने काबू करके कहा कि यार ये लो। ठीक है, सो दे आर ऑलवेज विलिंग टू हेल्प यू। इट्स टोटली डिपेंड्स कि आप कितने विलिंग हैं, रादर देन आप सारा दिन बैठ के सोएं, गाने देखें, TV देखें एंड जस्ट बीइंग लेजी एंड लेड बैक। टोटली मैं आज के दिन में ये कहता हूँ कि मतलब एक वर्ड यूज़ करूँगा, मे बी इट्स बैड फॉर दिस ऑडियंस, मुझे कोई कहते हैं ना कि जिम क्यों नहीं जाते या ये क्यों नहीं करते हैं, कहते बगैरती है। ठीक है, मेरी सिंपल, आप हर चीज़ कर सकते हैं, आप अपनी 24 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, आपने जाना है आप हर चीज़ कर सकते हैं जो आपका दिल हो। ठीक है, ख़वातीन की एक एग्जांपल दूंगा, मेरी वाइफ भी करती हैं, सारी मेरी बहनें भी करती हैं। आप लोगों ने कोई कपड़े लेने हो या कुछ भी करना हो, आप पाकिस्तान क्या दुनिया के इधर उधर एक कोना एक कर देंगी, पैसे भी लगा देंगी, हर चीज़ कर देंगी, एंड यू विल मेक श्योर इट हैपन्स द वे यू वांट इट, राइट। सो आप बाकी चीज़ों में भी वही कर सकती हैं, जब आपकी वो विल होगी इट विल हैपन। कोई और क्वेश्चन? जुमे का टाइम है, हमारी सुबह में डिस्ट्रीब्यूशन रहती है, तो क्वेश्चंस अगर किसी के हो तो आप मुस्तफ़ा भाई से पर कनेक्ट भी कर सकते हैं। मुस्तफ़ा भाई लिंक्डइन पे मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर दें, इंस्टाग्राम पे कर दें, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।